پیر کے روز سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کی جانب سے بھجوائے گئے ریفرنس پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہی ہو سکتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 226 واضح طور پہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے علاوہ تمام انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوں گے۔ اس رائے کے آنے کے بعد 3 مارچ کے انتخابات کے حوالے سے گیند اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے۔ بیلٹ پیپر کو خفیہ رکھنے کے حوالے سے عدالت نے رائے دی کہ 1967 میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ قرار دے چکا ہے کہ بیلٹ پیپر کی رازداری ایبسلوٹ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے پاکستان بار کونسل کے سابق چیئرمین عابد ساقی کا موقف تھا کہ بیلٹ پیپر کی جانچ پڑتال تو ہو سکتی ہے مگر ووٹر کی شناخت کسی صورت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ سیکریسی ایبسولوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے آئیڈینٹی آف دی ووٹر جو ہے نا وہ ایبسولوٹ رہے گی، اور جو بیلٹ پیپر کا ایگزامینیشن ہے کہ وہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا، اس میں لائن کہاں لگی ہوئی ہے، لائن آگے چلی گئی ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ آئیڈینٹی آف دی ووٹر از سیکریسی آف دی ووٹر از ایبسولوٹ، سیکریسی آف دی بیلٹ از کنڈیشنل۔ سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف افریدی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ٹھیک ہے مگر اس ریفرنس پر اتنا وقت صرف نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ صدر کی جانب سے پوچھا گیا سوال قانونی سے زیادہ اخلاقی نوعیت کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا اور ان کو اس پہ اتنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے تھا۔ They should have done this preference on the first hearing، کیونکہ اس میں کوئی قانونی کوئی لیگل ایسی بات نہیں تھی۔ یہ تو مورل بات ہے کہ کسی لیڈر کا اپنے فالوورز پہ یا اپنے ایم پی ایز پر اس کو یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ آج کی رائے سے متعلق تفصیلی وجوہات سپریم کورٹ بعد میں جاری کرے گی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں ایک جج جسٹس یحییٰ افریدی نے باقی 4 ججز کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ صدر کی جانب سے پوچھا گیا سوال آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت قانونی سوال کے دائرے کار میں نہیں آتا، اس لیے انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر ریفرنس واپس بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ آئین کی مختلف شقوں کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بے ضابطگیوں سے پاک الیکشن صاف شفاف طریقے سے کروائے اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال میں لائے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات ٹریسیبل بیلٹ پیپرز کے ذریعے ہی کروائے۔ سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا، اس کو پتہ چلایا جا سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے اور کابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ اس حوالے سے لطیف افریدی کا کہنا تھا کہ بیلٹ پیپر کی رازداری آئین میں ترمیم کیے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن جب تک کہ یہ آئین میں قانون میں تبدیلی نہیں لائے گی، کیونکہ نہ لا میں اب جو انہوں نے آرڈیننس کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس فیصلے سے، اور الیکشن کمیشن بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے تو نہیں کر سکتا نا۔ اس لیے اگر سپریم کورٹ نے یہ جو کہا ہے کہ اس قسم کی سیکریسی کوئی حتمی نہیں ہے، تو وہ فیوچر کے لیے ان کو انڈیکیشن دیے کہ آپ لا آئین اور قانون میں ترمیم کریں۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کے مطابق 3 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے لیے ٹریسیبل بیلٹ پیپر چھاپنا مشکل عمل ہوگا۔ اصولی طور پر چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے 1 مارچ کو، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان نے بیلٹ پیپر جو ہے وہ شائع کروا دیے ہیں، جو ظاہر ہے 2 دن پہلے تمام ریٹرننگ افیسروں کو اپنا بیلٹ پیپر بچانے ہوتے ہیں۔ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہو گیا، اسی طرح کراچی تک نزدیک ہی ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب جہاں تک آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ جی آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں، تو اس کے بارے میں تو جہاں تک میری ناقص رائے کے مطابق یہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے۔ سینئر وکیل اور سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل امجد شاہ کا کہنا تھا کہ ٹریسیبل بیلٹ پیپر چھاپنا آئین کی منشا کی خلاف ورزی ہوگی۔ سیکریسی جو ہے وہ جب بھی سیکریسی ہوگی تو پھر ایبسولوٹ ہوگی۔ عام طور پہ ہمارا جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اگر کسی بھی بیلٹ آئیڈینٹیفائیبل ہو جائے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو ایسا اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسا وہ کرے گا تو پھر تو وہی ہو گیا، وہ آئیڈینٹیفائیبل ہو گیا تو سمجھے اوپن ہو گیا۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نے
پچھلے سال دسمبر سے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے مختلف آئینی اور قانونی طریقے اختیار کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے فروری میں ایک مشروط آرڈیننس بھی جاری کیا تھا، جس کے تحت اگر سپریم کورٹ یہ رائے دیتی کہ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت نہیں ہوتے تو پھر 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات اوپن ووٹنگ اور ٹریسیبل بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہوں گے۔ تاہم آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ کی رائے آنے کے بعد صدارتی ریفرنس کی کوئی قانونی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق آج کی مختصر رائے کے بعد 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کے متعلق مزید سوالات اور ابہام پیدا ہو گئے ہیں، جن کے جوابات اب شاید تفصیلی رائے کے سامنے آنے کے بعد ہی مل سکیں۔ احمد سعید، voicepeaker.net، لاہور۔